آپ کی ہوسٹ لنتا افتخار اور آپ سب لوگ کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان کے بابرکت مہینے کا سایہ ہم سب پر آ چکا ہے۔ میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اپنے دنیاوی کاموں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے دین پر اور آخرت پر بھی فوکس کریں، کیونکہ یہ مہینہ بہت بہت اہم مہینہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے بھی، اور ہم سب اس میں بہت زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ BOTV ہمیشہ کی طرح اس سال بھی لا رہا ہے آپ کے ساتھ سلام رمضان، اور اسی سلسلے میں رمضان کی پہلی نشست استقبال رمضان کے موضوع پر ہے۔ میرے ساتھ ہیں یہاں پر اسلامک اسٹڈیز کے HOD ڈاکٹر اورنگزیب صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ دیکھیے، آپ نے گھریلو مثال سے اس بات کو ذرا سمجھیے کہ ہم روزانہ جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں ایک روٹین کا جھاڑو پوچھا کرتی ہیں، ٹھیک، لیکن کوئی اوکیزن آ جائے، شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا عید کا معاملہ ہو، تو کھونے کانچے اور اہتمام کے ساتھ سارے لوگ مل کر صفائی کرتے ہیں، اور یہ تقریباً مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک آدھ دفعہ ایک گرینڈ صفائی ہوتی ہے۔ اسی طرح پورے سال میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کے طالب رہتے ہیں، لیکن ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمارے نامہ اعمال میں پھر بھی گناہ رہ گئے ہوں، تو ان تمام گناہوں کو سال میں ایک مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ نے مہینہ دیا ہوا ہے جس میں آفر ہوتا ہے نا، سیل لگی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معمولی سے معمولی عبادات پر، معمولی عبادت نہیں ہوتی، مقصد یہ ہے کہ بظاہر ہمیں وہ چھوٹی عبادت لگے لیکن اس کا ثواب بڑا چڑھا کر بڑے سے بڑے گناہوں کی بخشش کا باعث اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ اور یہی ہدف اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے تم پہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو، گناہوں کو چھوڑ دو اور اپنے نامہ اعمال میں سے تمام گناہوں کو مٹا دو۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ مشہور و معروف حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ممبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، تیسری دفعہ آمین۔ فراغت کے بعد جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے اس غیر معمول عمل کی وجہ پوچھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بددعائیں دی اور میں نے آمین کہا۔ ان 3 بددعاؤں میں سے ایک بددعا یہ تھی کہ جس پر رمضان کا مہینہ گزرے اور وہ اپنی بخشش نہ کروائے تو پھر وہ ہلاک و تباہ و برباد ہو۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی بددعا تھی جس پر رسول اللہ علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا اصل مقصد اپنے نامہ اعمال کو صاف کرنا گناہوں سے، جو اس گول کو اچیو کرے وہ مقصد پا گیا اور جو نہ کر سکے وہ محروم رہا۔ اچھا سر، اسی سے ریلیٹڈ میرے پاس ایک سوال ہے کہ رمضان کا مقصد تو ہمیں پتہ چل گیا، مگر اس مقصد کو ہم حاصل کیسے کریں گے، یا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مقصد حاصل ہو گیا ہے؟ بہت خوب، ظاہر ہے انسان اس بات کا حریص ہے۔ صحابہ بھی رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے اس حوالے سے، ایک تو یہ کہ ہم اس مقصد کو حاصل کیسے کریں، اور دوسرا یہ کہ یہ کنفرمیشن بھی ہو جائے، جیسے CT کنفرم ٹیسٹ ہوتا ہے نا، کہ اس کے بعد پتہ چل گیا کہ ہاں بھی ہماری بخشش مغفرت ہو گئی۔ تو اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں جو علماء کرام نے بیان کیے ہیں، وہ یہ کہ اگر اگلے نیک عمل کی توفیق ہو یا گناہوں کو چھوڑنے کا عمل مستقل طور پر اختیار کر گئے ہوں، مثلا ایک شخص رمضان میں عبادت کرتا ہے، اللہ گناہوں کو چھوڑے رہتا ہے، منکرات سے بچتا ہے اور نافرمانیوں سے بچتا ہے، اور پھر رمضان گزرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں ایک فرق دیکھتا ہے کہ رمضان سے پہلے میں یہ گناہ کیا کرتا تھا اور الحمدللہ یہ پورے رمضان کے مہینے میں احتیاط برتی، پرہیز کیا، اور اب وہ زندگی سے وہ گناہ ختم ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزے مقبول ہوئے اور رمضان کا مقصد حاصل ہوا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو کہ رمضان سے پہلے جو گناہ تھے وہ ہنوز برقرار ہیں یا اس میں اور بڑھوتری آئی، تو پھر فکر مندی کی ضرورت ہے۔ توبہ کی کیا شرائط ہیں، یا اگر ایک انسان کر رہا ہے نیکیاں اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے مگر اس کی بخشش نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس میں شرائط کیا آتی ہیں کہ کن کن شرطوں پہ توبہ ہو سکتی ہے یا کن شرطوں پہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر انداز کر جاتے ہیں، جو اتنی اتنی سی چیزیں جو نیکیاں ہوتی ہیں یا اتنی اتنی سی چیزیں جو بڑے گناہ بن سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگتے ہیں،
تو علماء کرام نے ٹیکنیکلی اس کے شرائط بتائے قرآن و سنت کی روشنی میں. جب یہ کہا جاتا ہے نا علماء نے بتائیں، تو پیچھے وہ پوری ایپسٹمولوجی ہوتی ہے کہ کن کن شرائط پر، کن کن سورسز سے یہ ڈرائیو ہو کر آیا کہ یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 شرائط ہیں. تو وہ 3 شرائط ہیں علماء کرام نے بیان فرمائے. نمبر 1، اس گناہ کو فوراً فزیکلی چھوڑ دینا. اگر کر رہے تھے ابھی نہ کریں. ایسا نہیں ہے کہ گناہ میں کر رہے ہیں اور ساتھ میں توبہ بھی کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر دل میں ندامت و شرمندگی ہو، یعنی دل سے وہ شرمندہ ہو کہ ہاں میں مانتا ہوں، ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ میں نے غلط کیا اور میری غلطی تھی. یہاں تک رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ توبہ اسی ندامت کا نام ہے. ایک شخص نادم نہ ہو، باقی کمپنسیٹ کر لے، نمازیں رہ گئیں اس نے قضا کر لی، روزے رہ گئے بعد میں قضا کر لی یا فدیہ دے دیا، اور دل میں ندامت نہ ہو، تو یہ گناہ معاف نہیں ہوا، کیونکہ توبہ کی شرائط مکمل نہیں ہے. تو دوسری شرط کیا ہوئی؟ دل سے نادم ہونا، ایکسیپٹ کرنا کہ میں غلط ہوں. اور روایت میں یہاں تک آیا کہ توبہ اسی ندامت کا نام ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ غلط کو غلط سمجھنا. تیسرے نمبر پر فی الحال، یہ ذرا سا کریٹیکل ہے، اس کو ذرا دھیان سے سمجھنا ہے کہ فی الحال یہ عزم، ارادہ کرنا پکا کہ آئندہ نہیں کروں گا. یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا فی الحال، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے پتا ہے کہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، اب ایک گناہ ہے فی الحال تو میں نہیں کر رہا، رمضانوں میں نہیں کر رہا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں کر لوں گا، تو میں کیوں توبہ کروں؟ کیونکہ توبہ کی شرائط تو 3 ہیں کہ گناہ چھوڑنا، ندامت ہونا، اور تیسرے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، جبکہ میں جانتا ہوں میں کر لوں گا. تو علماء کرام فرماتے ہیں فی الحال ابھی تو آپ نہیں کر رہے، نادم بھی ہو، تو اللہ سے یوں دعا کر کے یا اللہ، ایک آپ کا وعدہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو قیامت تک گمراہ کروں گا. یہ قرآن کریم میں پورا شیطان کا مفصل بیان ہے، ٹھیک، اور رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان سے بھی واضح ہے، اور قرآن کریم میں صریح طور پر آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں ضرور بخشش فرماؤں گا. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جلال، کبریائی، عظمت کی قسم کھا کر فرمایا، جب میرا بندہ، یعنی کلما، جب میرا بندہ گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگے گا، میں اسے ضرور بضرور معاف کروں گا. یعنی اللہ نے قسمیں کھا کر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسمیں کھا کر، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ایک طرف ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. اب آپ مجھے بتائیے کس کا وعدہ پکا ہے، اللہ کا یا ہمارا؟ اللہ کا. ڈیفینیٹلی اللہ کا. تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہمیں جانتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ فی الحال یا اللہ میں وعدہ کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں کمزور ہوں، تو میری مدد کر میں گناہ نہ کروں، میں یقیناً میں کوشش پوری کروں گا کہ میں نہیں کروں گا. اور اس نشست سے اٹھتے ہی گناہ ہو جائے تو کیا کریں گے؟ پھر سے توبہ کریں گے. مسلم و بخاری دونوں میں یہ روایت ہے، مسلم شریف میں مفصل ہے، بخاری میں اختصار کے ساتھ ہے، کہ ایک بندہ جب اللہ کے حضور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا اجتماع بلواتے ہیں، اور یعنی ایک کہتے ہیں نا ایک بہت بڑا ہیوج اجتماع، اور اعلان فرماتے ہیں میں نے اس کی بخشش فرما لی. اور روایت میں یہاں تک ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہم آخرت کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی نشست سے اٹھتے ہیں بیوی بچوں میں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں. اس پہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ہر وقت اس طرح رہے تو تم فرشتوں کے مثل ہوگے، لیکن لو لم تذنبوا، اگر تم سے گناہ نہ ہو، لجاء اللہ بقوم یذنبون، پھر اللہ تمہیں ہٹا کر ایسی قوم لائیں گے کہ جن سے گناہ ہو، کَیَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل اپنے گنہگار بندوں کو بخشنا لگتا ہے. دیکھیں نا، ہم توبہ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ سے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں، جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے. وہ کیا ہیں؟ گڑ گڑانا، عاجزی، رونا، یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. سو اللہ کو پسند بڑائی نہیں ہے، بڑائی کرنے والوں کو تو اللہ نیست و نابود فرما دیتے ہیں. اللہ کو عاجزی پسند ہے، اور یہ عاجزی انسان ندامت کے ساتھ جب کرتا ہے، روایات میں ہے کہ فرشتے رش کرتے ہیں جو توجہ اللہ کی اپنے گنہگار بندوں کی طرف ہوتی ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ 3 ٹیکنیکل شرائط علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلا گناہ چھوڑنا فزیکلی فوراً، نمبر 2 ندامت ہونا، اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا ابھی فی الحال ارادہ کرنا. پھر اگر آگے ہو جائے تو دوبارہ ان 3 شرائط کے ساتھ توبہ، اگر پھر ہو جائے تو پھر توبہ. آخری شعر کہہ کر اس بات کو بالکل ختم کر لیتے ہیں کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این در گئے نا امیدی نیست، صد بار توبہ شکستی باز آ. فارسی شعر ہے کہ لوٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف، لوٹ آؤ،
کسی بھی حال میں ہو لوٹ آؤ. اگر کفر کا گناہ ہو گیا, بت پرستی کا گناہ ہوا, تب بھی اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤ, کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں. 100 بار بھی گناہ ہو تو اللہ 100 بار بھی معاف کرنے پر قادر ہے. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی. تو جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ رمضان کا اصل مقصد ہے کہ اپنے ہم گناہ چھوڑیں, اور جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں پہلے ان پہ ندامت ہو ہمیں. اگر ہم لوگ گناہ چھوڑیں گے تو وہ توبہ سے چھوڑتے ہیں, اور توبہ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر ہماری بخشش نہیں ہو پائے گی. جیسا کہ حدیث میں ہے جو انسان بخشش جس کی نہیں ہو پاتی وہ تباہ اور برباد ہوتا ہے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ کے جو بھی گناہ ہیں وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہیں, کسی انسان کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. بس آپ اکیلے میں ان گناہوں کو نوٹ ڈاؤن کریں اور ایک ایک کر کے آرام آرام سے چھوڑیں, کیونکہ اللہ بہت رحیم ہے, کریم ہے. وہ دیکھ سکتا ہے کہ میرا بندہ اسٹرگل کر رہا ہے یا میرے خاطر, میری محبت کی خاطر یہ گناہ چھوڑ رہا ہے. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ لنتا افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں BU TV.